کہ یہ کرپشن میں نے کی ہے، کیونکہ اگر ویسے دیکھا جاتا لون کے لیے تو مجھے لون کروڑ 2 کروڑ روپے سے زیادہ کا کہہ چکے آن ریکارڈ ایلیجبل نہیں تھا. لون کی وجہ سے آپ شوگر مل کے مالک ہو گئے. بالکل. اور اس میں آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو کہیں تو مدد کی ہوگی، کوئی آپ کو انفلوئنس دلانے میں. انہوں نے انفلوئنس کیا، انہوں نے بینکرز کو کال کیا. تو اگر آج وہ آپ سے یہ واپس مانگے تو جائز ہے؟ نہیں، ان کو بلانگ نہیں کرتی اس طرح. تو پھر آصف کی جو پوزیشنز ہیں یا آصف نے جو اچیومنٹس کیے ہیں اس میں میرا تھوڑا سا اتنا حصہ ہے. کہاں پہ آپ کا حصہ؟ ہر جگہ. کیسے آپ کا حصہ؟ کیوں؟ ہر کارکن کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہے، جس نے خون دیا، جس نے پسینہ بہایا، جس نے محنت کی، جس نے نعرے مارے، سب کا حصہ ہے گورنمنٹ میں. بیگم کا خون اس میں شامل ہے. ان کی زیادہ خون کس نے دیا ان سے زیادہ؟ نہیں، تو میں کوئی ان سے کمپٹیشن میں نہیں ہوں یا کمپیئر تو نہیں کر رہا. یا انلیس کوئی ایسی خدمات ہیں جو ہمیں دیکھیں، نہیں پتہ. میں صرف دنیاوی بات کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کی جاتی ہے. اس طرح بہت چیزوں میں نے آصف کی ہیلپ کی ہے. مثلاً کہاں بتائیں نا، ہمیں شاید نہیں پتا ان خدمات کا. کہاں ہیلپ کی آپ نے آصف علی زرداری صاحب کی؟ میں آصف کی شادی میں ناچا، یہ میں نے ہیلپ کی. نہیں، یہ تو ہیلپ نہیں ہوئی نا، یہ تو آپ کی خوشی کا اظہار. میں نے اپنی جان پہ کھیل کے محترمہ کی حفاظت کی. آپ خود وٹنس ہیں، پورے دنیا سب وٹنس ہیں اس چیز کے. جب کارساز بلاسٹ ہوا، جو ٹرک تھا جس کی وجہ سے وہ بچے اور ساری لیڈرشپ بچی، وہ برین چائلڈ میرا تھا. وہ میرا ٹوائے بنایا ہوا تھا جس میں ایک پیلٹ بھی تھرو نہیں ہوا، جس سے جو بی بی کو ایک اسکریچ بھی نہیں آیا. اور میں آخری دم تک وہاں کھڑا رہا. بی بی کو میں نے ایویکیویٹ کیا، میں نے زخمی وہاں سے اٹھائے، میں نے اپنے دوستوں بچوں کی لاشیں وہاں سے اٹھائیں. آخر میں بندہ میں تھا جو وہاں سے گیا. یعنی آپ نے ان کو شوگر مل بنوانے میں جو انہوں نے مدد کی وہ آپ نے بے باک کر دیا حساب؟ نہیں، تو انہوں نے کوئی اپنا پیسہ تو نہیں لگایا. ایک ٹیلی فون ایسے تو انہوں نے 36 لوگوں کو کیا، بہت لوگ. تو پھر یہ بات جو لکھی گئی ہے کہ ذرائع کے بقول مرزا صاحب صدر زرداری کے ان احسانات کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر زرداری صاحب نے ان پر برے وقتوں میں کوئی احسان کیا تھا تو انہوں نے بھی بہت سارے خطرات مول لے کر ان کے لیے بہت کچھ کیا تھا. یہ تو ثابت ہو گئی بات. مجھے ذلیل کرنے کے لیے، ملائن کرنے کے لیے، اور کس لیے؟ تو پھر آپ کے مجھے 2 ٹکے کا دکھانے کے لیے کہ میں پیسہ کھا کے بھاگ گیا ہوں. تو پیپلز پارٹی کا کوئی شخص بھی آصف علی زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر بولتا ہے؟ کون؟ کوئی بولتے ہیں منسٹرز کبھی آصف علی زرداری صاحب کی مرضی کے بولنا تو نہیں چاہیے. کبھی بولنا تو نہیں چاہیے. آپ کے علاوہ کوئی بولا؟ نہیں، آج تو میرے پہ ابھی تھانے پہ بیٹھے ہیں لوگ، میرے پہ ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں. تو پھر یہ کون کروا رہے ہیں؟ آصف صاحب مور لائل دین دا کنگ. آصف علی زرداری صاحب کروا رہے ہیں. نہیں، میں آصف صاحب کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں اس کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا. یہ مور لائل دین دا کنگ جو ہے نا آگے، وہ جلسے کے اوپر فائرنگ کس نے کروائی؟ کون سے جلسے پہ؟ پیپلز پارٹی کے جلسے پہ. منظور حسن صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی فیور میں آج ہوا ہے. کب؟ جس کی ایف آئی آر کٹوانی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اپنے سب سے پیاری چیز کی قسم، میں شہید رانی کے خون کی قسم کا کہتا ہوں، نہ کوئی جلسہ ہوا ہے. چھوٹی سی ایک ریلی ہوئی آج، جلسہ کوئی نہیں ہوا ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک فائر بھی کسی طرف سے بھی نہیں ہوا، نہ ہماری طرف سے نہ دوسری طرف سے. تو پھر خبریں غلط چھپی گئی ہیں کیا؟ بالکل 100% غلط ہیں. کون سی فائرنگ ہوئی؟ اچھا، ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ چھوٹی سی یہ ریلی ہوئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی منظور حسن کی سپورٹ نہیں ہے ادھر؟ سپورٹ ہے، کیوں نہیں ہے سپورٹ؟ میں ان کا سپورٹر ہوں، آصف علی زرداری کا. مجھے کہیں گے میں کراچی میں، آپ نے تو ان کے خلاف ابھی تو ان لوگوں نے، وہی کہہ رہے ہیں آپ ہی کے ایم پی اے کہہ رہے ہیں. تو بھائی گورنمنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، چوڑیاں تو انہوں نے نہیں پہنی ہوئی ہیں، پہنی ہوئی ہیں. ایف آئی آر داخل کریں، مجھے اریسٹ کر لیں، انویسٹیگیٹ کریں. کہ میں کرواؤں گا. ہاں کروائیں. آج چانڈی صاحب نے کہہ دیا آپ کے خلاف ایف آئی آر دائر کریں گے. چانڈیوں کا باپ بھی نہیں کر سکتا، تو چور آدمی خود ہے، وہ میرے پہ کیا کرے گا؟ اس پہ میں 36 ایف آئی آر نکال لوں گا پرانی. آپ نے کہا کہ جس شخص کو آپ کا فرنٹ مین قرار دیا جا رہا ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا بھی فرنٹ مین ہوگا. اس کے اوپر پریزیڈنٹ میرے ورڈ سن تو لیں، بلاول ہاؤس کا اسپوکس پرسن کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس شخص کو جانتے بھی نہیں ہیں. اسپوکس پرسن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. نثار مورائی جو ہے، جب آصف صاحب مورو سے الیکشن لڑے تھے جو وہ ہار گئے تھے، اس میں یہ ان کی گاڑی چلاتا تھا اور ان کے ساتھ 24 گھنٹے تھا، کیونکہ یہ مورو ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتا ہے. نمبر 1، یہ لیاقت میڈیکل کالج میں ڈاکٹرز فورم کا، پیپلز ڈاکٹر فورم کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. پی ایس ایف کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہے، لیاقت میڈیکل کالج کی یونٹ کا. اس کا بھائی جو ہے وہ پی ایس ایف کا جنرل سیکرٹری تھا، جس کو شہید کر دیا گیا. اس کے گھر میں شہید ہے پیپلز پارٹی کے لیے.
تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ اس کو نہیں جانتے پیپلز پارٹی والے کو؟ نہیں، آصف علی زرداری صاحب کے دوست نہیں ہیں وہ. میں نے یہ کہا اگر وہ میرا دوست کہہ رہے ہیں اور میرا فرنٹ مین کہہ رہے ہیں، اگر وہ میرا فرنٹ مین ہو سکتا ہے تو وہ آصف علی زرداری کا بھی فرنٹ مین تو ہوگا. یہ پیپلز پارٹی کے بندے کے بارے میں ویسا صاحب کیوں اتنے خطرناک الزامات لگا رہے ہیں؟ تو آپ کی کیا خطرناک لگائے الزام؟ انہوں نے کہا آپ کے فرنٹ مین ہیں وہ، آپ کرپشن کرتے ہیں ان کے تھرو. بے پکڑ لیں نا، اس کو پکڑ لیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو سب سے بزدل ترین انسان ہے اس کو ہوم منسٹر بنا دیا. شہر میں دندناتا پھر رہا ہوں، اس کے گاؤں میں پھر رہا تھا 5-6 دن پہلے. کل میں اپنے گاؤں میں بیٹھا تھا، آج میں کراچی میں بیٹھا ہوں، آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. بھائی اگر تمہارے میں طاقت ہے، میں مجرم ہوں، تو مجھے تم کو کون چیز روک رہی ہے؟ کم اینڈ اریسٹ می. کس نے وہ کہتے ہیں کہ آپ ذہنی مریض ہیں. میں اگر ذہنی مریض ہوں تو ہی از اے بینیاک. یہ آپ اور یہ بینیاک کا اس کو مطلب بھی نہیں آئے گا، وہ اس کو اپنی بیگم سے پوچھنا پڑے گا. اتنے زیادہ وہ کم پڑھے لکھے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ ہی کے دوست کیوں ان کو ہوم منسٹر بناتے ہیں؟ یہ تو جس طرح انہوں نے ان کو غالباً گندے کاموں کے لیے گندے لوگ چاہیے. مثلاً کیا کام کروانا انہوں نے؟ پتہ نہیں، جو ہوم منسٹر سے وہ پہلے نہیں کروا سکے اب کروانا. آپ نے کیا گندے کام ایم کیو ایم کے ساتھ بٹھانا. نہیں، یہ میکسیمم گندا کام یہی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی گندا کام نہیں. آپ تو گئے تھے 9-0. ہاں میں گیا تھا، یہ میری غلطی تھی. نہیں تو پھر آپ مان لینا کہ تھوڑی بہت منافقت. میں معافی مانگتا ہوں پاکستانیوں سے. نہیں، آپ نے رحمان ملک صاحب کے بارے میں جب پریس کانفرنس کی کچھ دن پہلے آپ ان سے ہاتھ ملائے تھے، گلے ملے. مجبوری، یہی تو یہ چیزیں میرے سے گندے کام کروائے گئے نا. تو پھر کیا ثبوت ہے کہ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کسی کے کہنے پر، کسی سے ڈر یو ول مس آل دا مٹیریل اور فائر ورکس. ان چیزوں میں بات ٹائم ویسٹ کریں، ان چیزوں کے اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ذہنی مریض تو نہیں ہیں، منظور وسیم صاحب نے کہا. آپ پلیز کو مجھے اچھا سائیکیٹرسٹ ڈھونڈ دیں، مجھے علاج کی ضرورت ہے. لیکن مجھے اتنے شوقس لگے ہیں اپنے دوستوں سے کہ میں ذہنی مریض ہو سکتا ہوں. ہو سکتا ہے. آپ نے چیک اپ کروایا؟ اور یہ منظور اتنا بیوقوف انسان ہے. ایک تو جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوشیار بھی نہیں ہے، بیوقوف ہے. یہ جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، منظور وسان ہوم منسٹر نے میرے لیے فریہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے میرے لیے کہا ہے کہ میں ذہنی مریض ہوں. اور اگر میں ذہنی مریض ہوں تو لا یہ کہتا ہے کہ ذہنی مریض کو قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی. تو منظور وسان اب خیال کریں میرے سے. ایک وقفہ لیں گے ڈاکٹر صاحب. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے آج تک جو بھی باتیں کی ہیں اپنی مرضی سے کی ہیں یا صدر صاحب کی بلیسنگز ان کو شامل ہیں. کچھ اور سوالات پوچھیں گے مگر وقفہ لیں گے. کیپ واچنگ نیوز اسپیڈ. اس کرپشن کا نہ صدر صاحب کو پتا ہے نہ وزیر اعلیٰ سندھ کو پتا ہے. صدر صاحب کو اب پتہ چل رہا ہے. کوئی کرمنل، کوئی مرڈرر اگر ان کو مارنے آتا ہے تو اللہ ان کو ہمت دے گا، اس سے پہلے وہ ان کو ماریں گے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا. ویلکم بیک. آج نیوز بیٹ کا خصوصی پروگرام کراچی سے اور ہمارے خصوصی مہمان ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا. ان سے کچھ اور باتیں پوچھنے والی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اور بھی کرپٹ وزیروں کا نام لیا، وہ تمام وزیر کرپٹ ہیں؟ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا. میں ریپیٹ آپ نے نام لیے نا. میں آئی وانٹ ٹو بی فوکسڈ آن ایم کیو ایم، اس لیے ایم کیو میں بھی آ جاتے ہیں. میں کہہ چکا ہوں. چھوڑیں گے نہیں. نہیں، میں کہہ چکا ہوں. آپ نے اتنی بڑی بات کی اپنی پارٹی کے. میں اگر اپنے گھر کے کرپٹوں کا نام لے دوں تو جو میں نے کہا تھا اس کرپشن کا نہ صدر صاحب کو پتا ہے نہ وزیر اعلیٰ سندھ کو پتا ہے. صدر صاحب کو اب پتہ چل رہا ہے. اور کوئی ایکشن لیں گے؟ ایکشن انشاءاللہ جلدی ہوگا. کیا ہوگا ایکشن؟ بہت ساروں کی چھٹی ہوگی، بہت سارے گھر جائیں گے. ابھی تو فی الحال آپ کی چھٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے تو خود چھٹی لی ہے، مجھے کسی نے بھیجا نہیں. سنا ہے کہ انہوں نے اپنی کانفرنس کسی میں طاقت نہیں تھی کہ مجھے بھیج سکے. کوئی بات نہیں کرے. کسی میں طاقت نہیں تھی کہ مجھے بھیج سکے. میں خود گیا ہوں. کون سے وزیر آپ سے رابطے میں ہیں؟ کون سے؟ میرے سے سب وزیر رابطے میں. کون سے رابطے میں ہیں؟ صدر صاحب نے منع کر دیا. آنیسٹ بھی اور کرپٹ بھی. کون سے؟ سب. آنیسٹ بھی اور کرپٹ بھی. جن کے نام لیا آپ نے یہ بھی رابطے میں؟ وہ بھی اس لیے کہ میں آئندہ نام نہ لوں. شرجیل میمن صاحب والی ایک بات کی تھی. ہاں، وہ شرجیل میمن صاحب تو مانتے نہیں اس بات کو. اللہ ان کو ہمت دے گا. میں آپ کو ڈاکیومنٹ دوں گا سندھ گورنمنٹ. میں سندھ گورنمنٹ کا چیک ملا ہے نا. کوئی میں نے ایسی بات ہوائی تو نہیں کی. کدھر ہے چیک؟ دکھائیں نا. آپ کہہ دیتے ہیں میں دوں گا. اس دن سے جو آپ کی پریس کانفرنس چل رہی ہے آپ مسلسل کہہ رہے ہیں میں دکھاؤں گا. آپ ایسا کریں شرجیل میمن کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ شرجیل میمن نے اگر نام لیا تو اس کو وہ ٹنگوا دے گا کورٹ میں، کیونکہ اس کا وہ لائر ہے. آپ ایسا کریں مراد علی شاہ سے جا کے پوچھ لیں، ان کا انٹرویو کریں. مراد علی شاہ سے پوچھیں
کہ فائنینس منسٹری نے اپروو کر کے چیک ایشو کیا ہے 52 لاکھ روپیز کا یا نہیں کیا. جس کا نام لیتے ہیں آپ وہ بات نہیں کرتا, جس کا نام لیتے ہیں آپ وہ میڈیا سے مجھے امید ہے وہ جس شخص کا بیٹا ہے انشاءاللہ وہ ضرور بات کرے گا. بہت دفعہ آپ سے یہ سوال ہوا لیکن میں پرسنلی کرنا چاہتی ہوں بیکاز آئی ایم انٹریگڈ پرسنلی. 3 لاکھ لائسنس آپ نے جاری کر دیا. میں نے جاری کیے لیکن کم وقتوں نے جنہوں نے لیے انہوں نے یہ ایشو نہیں کرائے, انہوں نے 1,89,000 کرائے. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ان جو 1,89,000 خرید لیے گئے یا لائسنس ایشو ہو گئے کبھی وہ گولی خدا نخواستہ آپ پہ نہیں چل جائے؟ انشاءاللہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے. I want them to do it. آپ کس طرح کوئی کرمنل کوئی مرڈرر اگر ان کو مارنے آتا ہے تو اللہ ان کو ہمت دے گا, اس سے پہلے وہ ان کو ماریں گے. یعنی آپ نے پولیسنگ میں سے ایڈمنسٹریشن میں سے اعتماد ختم کرا دیا؟ بالکل ختم ہو گیا. پولیسنگ کرنے نہیں دی گئی, پولیسنگ سے اعتماد ختم ہو گیا. آپ نے 3 لاکھ جاری کیے تھے اور 1,89,000 اسلحہ اس کی وجہ سے آیا مارکیٹ میں. ان سمپل ورڈ جی مارکیٹ سے لوگوں کے پاس آیا, مارکیٹ میں آ گیا نا, کراچی میں آ گیا. تو آپ کے پاس کیا کراچی گارنٹی میں ہے؟ پوری سندھ میں کیا گارنٹی ہے, کیا گارنٹی ہے کہ جو کراچی میں لوگ مارے گئے اس میں وہ اسلحہ استعمال نہیں ہوا؟ بھئی گارنٹی یہ ہے کہ جن کو بھی میں نے اسلحہ دیا ان کی پولیس ویریفیکیشن کروا کے دیا. کدھر ہے اور ریکارڈ کا ہے؟ ریکارڈ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہوگا کہ میرے گھر میں تو نہیں ہے. 1,80,000 لوگوں کو جو آپ نے 1,89,000 اور ہوم ڈپارٹمنٹ میں نہیں. ہر لائسنس اپنی اپنی ڈسٹرکٹ سے ایشو ہوتا ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ ایشو نہیں کرتی. اس میں اور دستخط بھی ہوتے ہیں ڈی سی او کے یا ڈی سی کے ہوتے ہیں نا؟ بالکل ہوتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے کیا؟ کیوں؟ مطلب آپ کا کوئی کرائٹیریا ہوگا کس پہ دے رہے ہیں بیسز, آپ کس طرح ان کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں؟ Every citizen is eligible to get a license. ٹھیک ہے, چاہے وہ جیل گیا ہو, نو چاہے اس کے اوپر کوئی مقدمہ ہو. یہی وجہ ہے کہ پولیس ویریفیکیشن اس میں ایک کلاز ہم لوگوں نے ڈالا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے ہم نے بات کی اور آپ لوگوں کو بہت سارے سوالات کے جوابات بتائے. مثلا بہت سی ہمیں نئی باتیں پتہ چلی, ان میں سے ایک بہت اہم بات یہ کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی دبئی میں صدر آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات اس پریس کانفرنس کے بعد ہوئی جس پریس کانفرنس نے پورے پاکستان میں تہلکہ مچا دیا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کہتے ہیں کہ وہ دلی طور پر دکھی ہیں اپنے بچپن کے دوست یا اپنے بہت پرانے دوست جو کہ صدر پاکستان ہیں, مگر اس کے باوجود وہ امید کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد بلکہ کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ وہ لوگ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے. مگر آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ تو یقیناً آئندہ آنے والے دن ہی ہمیں بتائیں گے. Meanwhile, you can write to me on newsbeat@sama.tv or join me on my Facebook page which is Newsbeat with Faria Adris. آج کا خصوصی پروگرام کراچی سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر تھے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.